أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یوں تو قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن بیک وقت لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ تو رمضان المبارک کو قرآن مجید کے ساتھ مناسبت حاصل ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں جوڑ ہے، اور رمضان المبارک کو جو فضیلت حاصل ہے وہ قرآن مجید کی وجہ سے حاصل ہے، اور اس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے قرآن پڑھا جاتا ہے، سب سے پہلے تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد روزہ ہے۔ تو روزے کا مقام جو ہے وہ قرآن کے بعد ہے۔ تو رمضان المبارک کو جو فضیلت، عظمت اور برکتیں حاصل ہیں وہ قرآن مجید کی وجہ سے ہے۔ اور قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر قرآن کا دور فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ تو اس طرح آپس میں دور فرماتے تھے۔ تو قرآن مجید وہ مقدس اور مطہر کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، اور قرآن مجید کو اگر رمضان المبارک کے علاوہ اگر پڑھا جائے تو ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن رمضان المبارک میں یہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک نیکی کا اجر 700 گنا کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک لفظ پر اس کو 700 نیکیاں ملے گی، اور جتنے الفاظ انسان پڑھے گا اس پر اتنا ہی ثواب ملے گا اور نیکیاں ملے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، یہ الف الگ لفظ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یہ 3 الفاظ ہیں، اور 3 الفاظ پر 2100 نیکیاں مل گئی، اور جس نے پورا رکوع پڑھ لیا، پورا پارہ پڑھ لیا، اس کو تو ہزاروں میں، سینکڑوں میں نیکیاں مل گئی۔ تو اس لیے قرآن پاک کے پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اس کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ اور قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے والا گویا وہ اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے، اور بغیر سمجھ کے بھی اگر انسان پڑھے تو اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس پر بھی اس کو نیکیاں ملے گی۔ اور دنیا میں کتنی کتابیں آئی، لوگوں نے لکھی، ایک بار کتاب پڑھی جائے، 2 بار پڑھی جائے، طبیعت اکتا جاتی ہے، طبیعت میں ایک جو ہے بے قراری پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے 1 بار پڑھ لی، 2 بار پڑھ لی، اب تو سر میں درد ہو جائے گا، میں اب پڑھوں گا۔ لیکن قرآن مجید وہ واحد مقدس کتاب ہے جس کو جتنی بار پڑھا جائے اتنا ہی مزہ آتا ہے، جتنی بار پڑھا جائے اتنا ہی جو ہے لطف آتا ہے، اتنا ہی جس طبیعت میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید کو صرف قسمیں کھانے کے لیے رکھ لیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملات طے کرنے ہو اس کے لیے ہم نے قرآن پاک کو رکھ لیا، کوئی
جھگڑا ہو جائے تو اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کو رکھ لیا۔ اور بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے گھروں میں قرآن پاک رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، وہ یا تو یہاں مسجد میں آ کر ڈال دیتے ہیں، یا باہر وہ جوتے کی جگہ پر بیٹھنے کی جگہ ہے تو وہاں پر لا کے ڈال دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ احترام اور ادب ہمارے ہاں رہ گیا ہے کہ اس کو جوتے کی جگہ پر ڈال کر چلے جاؤ، خود ہی کوئی آ کر سنبھال لے گا۔ تو قرآن مجید کا تو یہ ہمارے اندر اب احترام اور ادب رہ گیا ہے کہ اس مقدس کتاب کو جو ہے اس کا ادب کیا جائے اور اس کو پورے سال پڑھا جائے، گھر میں رکھا جائے، روزانہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اور آپ اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ اگر آپ روزانہ فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر کے دن کا آغاز کریں گے تو آپ کے کاموں میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی، آپ کی روزی میں برکتیں ہوں گی، آپ کی طبیعت میں سکون رہے گا۔ لیکن آپ نے اگر نماز ہی نہیں پڑھی اور اس کے بعد فجر کے بعد آپ نے تلاوت ہی نہیں کی تو سارا دن آپ کا جو ہے بیکار جائے گا، برکتیں اٹھ جائیں گی، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قرآن مجید کو پورا سال ہم نے پڑھنا ہے، اس کا اہتمام کر لیں اور رمضان المبارک میں تو کثرت سے پڑھیں۔ رمضان المبارک میں 1 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک کو ختم کریں۔ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ فضائل اعمال لکھی ہے، جو ہمارے تبلیغی بھائی جو پڑھ کر سناتے ہیں، جس کی تعلیم دیتے ہیں، یہ روزانہ رمضان میں ایک قرآن پاک تراویح میں ختم کرتے تھے، پھر تراویح کے بعد نوافل تہجد پڑھتے تھے، اس میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، پھر اس کے بعد دن میں ایک قرآن الگ ختم کرتے تھے، یعنی پورے 24 گھنٹے میں 3-4 مرتبہ وہ قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ تو یہ جو ان کے نزدیک قدر تھی، اہمیت تھی، ان کو قرآن پاک کے ساتھ اتنی وابستگی تھی کہ ان کو قرآن پاک کے علاوہ کچھ اور پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، وہ اتنا زیادہ کثرت سے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک رمضان المبارک میں پڑھا کریں اور کوشش کریں کہ 1 مرتبہ سے زیادہ بار ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس کی بہترین ترتیب لوگوں نے بنائی ہے کہ اگر روزانہ ہر فجر کی ہر نماز کے ساتھ 5 نمازوں کے ساتھ 4 صفحے قرآن پاک کے پڑھ لیے جائے تو پورے مہینے میں 1 بار قرآن ختم ہوگا۔ اگر 8 صفحے پڑھ لیے جائے ہر نماز کے ساتھ تو 2 مرتبہ قرآن ختم ہوگا۔ اگر 12 صفحے پڑھ لیے جائیں تو 3 مرتبہ ختم ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو زیادہ جستجو ہے، زیادہ بار ختم کرنا چاہتا ہے، وہ 20 صفحے پڑھے اور ہر 6 دن کے بعد قرآن پاک ختم ہوگا۔ اور اس طرح رمضان المبارک میں ہم 6 مرتبہ قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کے پڑھنے کا اہتمام کریں اور اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا